بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صلوات۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی، آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت۔ آیت کا عنوان ہے حضرت ولی الاثر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی، اس سے بلند صلوات پڑھیں حضرت کی ذات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ آیت میں پیغامات بہت ہیں، بڑا وسیع دسترخوان ہے۔ ایک آیت پر بھی اگر میں غور کر لوں تو اللہ مجھے فقیہ بنا سکتا ہے۔ پورا قرآن، اور پورا قرآن تو ویسے بھی اہل بیت ہیں، لیکن صحابہ کرام کے ہاں بھی یہی دستور تھا، 10 آیتیں لیتے تھے نبی سے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے، اور بعض تو صرف 10 آیتوں کے ہی فقیہ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے آنے پر مولا علی کھڑے ہو گئے، خاص احترام کیا، خاص استقبال فرمایا۔ تو ایک صحابی محترم نے پوچھا، یا علی آپ ابو ذر کا خاص احترام فرما رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا فقیہ، ایک آیت کو بھی کوئی سمجھ لے۔ ایک شخص نے آ کے آواز لگائی، اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مگر مجھے بس اتنا بتائیے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، ایک لفظ میں بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَةَ ذَرٍّ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے اسے وہ خیر نظر آئے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو اسے شر بھی نظر آئے گا۔ تو کہنے لگا کفانی کفانی کفانی، کافی ہے کافی ہے، اور واپس چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا، جاء جہولا ذہب فقیہ، یہ جاہل آیا تھا، فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اب اگر اسی آیت کو میں لے لوں کہ ہم اگر اس آیت پر ہی عمل کر لیں، ایک آیت کا بھی ایک حصہ ہے، اگر ہم اس کے اوپر بھی عمل کر لیں تو گویا سارا اسلام ہم نے لے لیا۔
یہ سارا اسلام تو ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا جو مجلس میں اکثریت میں تشریف فرما ہے, اپنے آفسوں میں, اداروں میں, اپنے گھروں میں, اپنے ڈرائنگ روموں میں کچھ آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جو تمہیں اچھا لگے, جو تم سمجھو کہ ایک یہاں لگ جائے ایک وہاں لگ جائے, انہیں فریم کروا کے لگواؤ. آتے جاتے ان پہ نگاہ پڑے اور پھر ہمارا مزاج بدلے. ہاں, سارا مسئلہ ہی ذوقیات کا ہے. جہاں جہاں مسئلے بگڑے ہوئے ہیں وہ بھی ذوقی مسئلے ہیں, اور جہاں جہاں مسئلے سلجھے ہوئے ہیں وہاں بھی ذوقیات کا مسئلہ ہے. اصل تو ذوق بدلنا ہے. میں ذرا آپ کی زبان میں کہہ دوں, اصل تو ذائقہ بدلنا ہے. یہ جو کھانوں کے ذائقے ہوتے ہیں نا, ایسے ہی روح کے بھی ذائقے ہیں. ہماری زبان کے کچھ چٹخانے ہیں, ایسے ہی ہماری روح کو بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں. عطا بعض لوگوں کی روحوں کو بھی کچھ چیزیں بری لگتی ہیں. تو میں روح کے بارے میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا, زیادہ نہیں جانا چاہ رہا. انسان کی اصل موت بھی روح کی موت ہے. بعض لوگوں کے بدن چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, مگر مولا علی فرما رہے ہیں وہ مردے ہیں. سورۃ الانسان وقلب الحیوان ذالک میت الاحیاء. علماء کرام سے دعا چاہیے مجھے. ان کا مقام ہے, ان کا احترام ہے, ان کی کوششیں ہیں, ان کی ریاضتیں ہیں, ان کی تبلیغ ہے, ان کے وعظ و نصیحتیں, موعظے ہم سب کے لیے ضروری ہیں. جی مولا فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, کچھ جنازے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے ہوتے ہیں. علی مولا کے نزدیک ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر گیا ہے, جس کی روح مردہ ہو گئی ہے, اس کا بدن زندہ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اصل تو روح کی زندگی ہے جو ان مجلسوں سے حاصل ہوتی ہے. جو میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے, میرے عزیز میری جان جو آئے ہوئے ہیں اہل سنت, ان سے میں مخاطب ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے ہاں جو ہمارے بارے میں کہ مجلسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, شاید ان کے کوئی اور مسئلے ہیں. آپ ذرا آ کے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اس میں آغاز سے لے کر اختتام تک سوائے حب اہل بیت کے کچھ اور نہیں ہوتا. ان کی تعلیمات, ان کے احکامات, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کے کمالات, ان کے محاسن, ان کی خوبیاں, اور پھر ان کی کمالات کا ایک حصہ ان کے مصائب میں. انسان پہچانا ہی جاتا ہے مشکل وقت میں. جس پر زندگی میں کوئی مشکل وقت نہ آیا ہو, اسے آپ کیسے جانیں گے کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ مشکل وقت میں انسان اندر کا باہر آتا ہے. اندر کا انسان مشکل وقت میں باہر آتا ہے. اور عزیزان گرامی, کائنات میں مشکلات کا تصور کیجئے, ساری مشکلات ایک جگہ رکھیے اور کربلا کو سوچئے. تمام تر مصائب کا جہاں پر حملہ تھا, جہاں رجوع تھا, جہاں سب جمع ہو کر آئی تھی امام حسین پر, وہ کربلا کا سرزمین ہے کربلا کی. تو کچھ آیات ہیں, کچھ روایات ہیں, کچھ احادیث ہیں جنہیں فریم کروا کے اب دیکھیں نا, یہاں یہ جو لکھا ہوا, یہ جو تقرے بنے ہوئے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. ادارے کا نام لکھا ہے, مولا کا نام لکھا ہے, مسجد کا نام لکھا ہے. یہ جب لکھ کر لگا دیتے ہیں نا, تو انسان کی آنکھیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا, اور وہ ان کے ذریعے سے اس کی روح پر اثر ہوتا ہے. تو وہ جو آیات ہیں, مثلا ان میں سے ایک آیت سورہ تکویر کی آیت ہے. قرآن اللہ اعلان کر رہا ہے, اور آیت بھی پوری ہے. یہ بھی نہیں کہ آیت کا ایک وقفہ جائز ہے, ایک حصہ ہے, نہیں, پوری آیت ہے. اعلان ہو رہا ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. آتے جاتے آیت پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے ہو. جانے کی جگہ ہے تو جاؤ, ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو بھائی؟ یہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں جا رہے ہو. یعنی ہمارے ہر آنے جانے پر اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. کنٹرول ہو جائے گا سارا کام کنٹرول ہو جائے گا جب اللہ کا جواب ہے تو جاؤ, جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ جی, جہاں شرمندگی ہوگی جواب ہی نہیں بن رہا. نہیں ہوتا, بڑے بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کیا تم نے, جواب نہیں ہوتا تو خاموش گردن لٹکائے کھڑا ہوتا ہے نا. تو بڑے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے, اور جس کے پاس جواب ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. تو اگر کسی فعل پر, کسی حرکت پر, کسی تحرک پر, کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر ہمیں اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہے تو جائیں, ورنہ کیوں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟
جی یہ آیت مولا کائنات کا ایک فرمان بھی لکھ دیجئے ایک ٹکڑا بنوا کے. مولا فرما رہے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. ہم نے تو چھٹی میں پڑھا تھا کہ 1 ہفتے کا ہے. جی وہ ایک پویم تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے، اتوار کو جوان ہوئے، پیر کو شادی ہو گئی، منگل کو بوڑھے ہو گئے، جمعرات بدھ کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، جمعرات کو دفنا دیے گئے اور جمعے کو فاتحہ ہو گئی. 1 ہفتے میں سب تمام ہو گیا. ہم نے یہ کچھ ایسے ہی تھا، مجھے بہت زیادہ ذہن میرا اچھا نہیں ہے، ذہین نہیں ہوں، تو وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. مگر مولا تو فرما رہے 2 دن کا ہے زمانہ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم. فرد بھائی اندر آؤ، ایک صلوات اور پڑھیں. اچھا اگر مجبوری سمجھتے ہوئے میں کچھ دوستوں سے کہوں کہ تخت پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ مولانا آپ تشریف لائیں تاکہ انہیں حوصلہ ملے، تھوڑی سی جگہ بن جائے گی، باہر تنگ ہو گئی ہے جگہ. مولانا تشریف اللہ، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے. آ جائیے 2 4 5 10 لوگ. ایک اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنا زور سے تو نعرہ لگایا آپ نے، جواب نہیں دیا، پھر دوبارہ لگائیے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل. جب آپ نے بر محمد وآل محمد کہہ دیا تو پھر پر مت بولیں، یا پر بولیں یا بر بولیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل. تھک تو نہیں رہے؟ مجھ سے اکتا تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑی سی بات آگے بڑھے. مولا علی فرما رہے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. زمانہ 2 دن کا، یوم علیک و یوم لک. ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا. علی مولا نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، تو پریشانیوں میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مولا نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ایک دن تمہارے خلاف رہے گا؟ جب مولا نے کہہ دیا تھا کہ ایک دن تمہارے خلاف رہے گا تو اس خلاف آنے والے دن کی تیاری کیوں نہیں کی؟ بھائی تھوڑا بول دو، بات کرو. جب مولا نے پہلے ہی فرما دیا تھا ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، تو وہ جو حق میں آیا تھا دن، اس دن تم نے اس دن کی تیاری کیوں نہیں کی جس دن پریشانی آنی تھی؟ یہ کتنا سا فرمان، مختصر سا جملہ، مولا کا فرمان پوری زندگی ہماری بدل دیتا ہے. جی محمود و ایاز کا تو نام سنا ہے آپ نے؟ محمود غزنوی اور اس کا غلام ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، محمود غزنوی بادشاہ، اس کا غلام ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بندہ وہ تھا یعنی غلام، بندہ نواز یعنی محمود غزنوی. یہی مطلب ہے. اسے آہستہ آہستہ وہ وزیروں کے ساتھ اسے بٹھایا جانے لگا. یعنی محمود غزنوی نے اپنے اس غلام ایاز کو کرسی دے دی دربار میں، جو وزیروں کے لیے کرسی لگتی تھی. تو اعتراض ہو گیا کہ صاحب یہ تو غلام، کل تک غلام تھا، آج آپ نے اس کو وزیروں کے ساتھ بٹھا دیا. اس نے کہا ذہین ہے، سمجھدار ہے، اچھا مشیر ہے، اس کی مجھے ضرورت ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا اس میں کمال ہے، اس میں کون سا ایسی خوبی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مشیر ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ تو پھر محمود غزنوی نے ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے منظر اور کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے ماحول بنایا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ کتنا ذہین ہے. مثلا اس نے کہا کہ ایک جملہ ایسا بتاؤ جو انتہائی خوشی میں بھی کام آئے.
اور انتہائی غم میں بھی کام آئے. جملہ ایک ہی ہو, خوش ہونے والوں کو بھی کام آئے, رونے پیٹنے والوں کو بھی کام آئے. جی جو خوش لوگ ہیں, جو خوشحال ہیں, جو خوشیاں جنہیں مل رہی ہیں, ان کے لیے بھی وہی جملہ کارآمد ہو, اور جو رو پیٹ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی جملہ کارآمد ہو. ایک جملہ بتاؤ. اب جملے تو بہت بتائے گئے مگر کوئی اس قابل نہیں تھا, اس معیار کا نہیں تھا, اور اس شرط پر پورا نہیں اتر رہا تھا کہ وہ دونوں لوگوں کے لیے کام آئے. تو ایاز نے کہا حضور میرے پاس ایک جملہ ہے. انہوں نے کہا جی کہہ دو. کہنے لگا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات. تمہارا کام ہو گیا ہو تو بس کرو, کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہم صل علی. بات آگے بڑھے تو عزیزو, ہم سب کو وعظ کی ضرورت ہے, نصیحت کی ضرورت ہے. ہم سب موعظے کے محتاج ہیں. اعظنی, مولا فرماتے ہیں کہ ان الموعظۃ تحیی القلوب. موعظہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. موعظہ دلوں کو مرنے نہیں دیتا. اس جوان کی میری خواہش ہے میری قوم میں وہ جوان بڑھیں ہوں, ان کی تعداد زیادہ ہو, جو اپنے سینئر کے پاس جا کر خاموش بیٹھیں, وہاں بولنا بند کریں, اور اپنے سینئر سے سننے کے لیے جائیں. جب اس نیت سے اپنے بڑے کے پاس جائیں گے کہ ہمیں وہاں بولنا نہیں ہے, ہمیں وہاں سننا ہے, تو میں آپ کو ممبر امام حسین سے بشارت دیتا ہوں ہماری قوم ترقی کرنے لگے گی. ماحول کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. موعظہ, نصیحت طلب کرنا, مجھے کہیں, مجھے کچھ سمجھائیں, مجھے کچھ ڈانٹیں, مجھے کچھ کہیں, یہ جذبہ لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں, بھئی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اس نے ہمیں اس گھر سے جوڑا ہے جس گھر سے جڑنا جبریل کی سعادت. ہاں, جس گھر سے جوڑنے والے حضرت, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. سلمان فارسی یہ کہتے نظر آئے کہ میں سیدہ کے غلاموں میں ایک غلام. جس گھر سے جڑنے والا فطرس, جب امام حسین کی جالی سے, زری سے خود کو مس کرتے ہیں نا, جب مولا حسین کے جھولے سے, جھولا وہی ہے نا جو آج جالی ہے, جو آج مولا حسین کی زری ہے نا, بھائی ہم بھی تو فطرس ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی تو بال و پر کی ضرورت ہے, ہمیں بھی تو کہیں اڑ کر جانا ہے. اور فطرس کا وہ بالوں پر مادی بالوں پر نہیں تھا, وہ مخلوق ہی مجرد ہے. جب فرشتہ ہی مجرد ہے تو بالوں پر, یہ پرندوں والے بالوں پر تو نہیں ہے. یہ پر جو پرندے مارتے ہیں پھر اڑتے ہیں, یہ بالوں پر تو نہیں ہے ان کے. فطرس کا وہ بالوں پر کون سا تھا جو جل گیا تھا, اور جو امام حسین کے جھولے سے مس ہونے سے شفا یاب ہوا, اور ایک لمحے میں بالوں پر بحال ہوئے اور اڑتا ہوا گیا. جو کاندھوں پر آیا تھا, بھائی جو کاندھوں پر آیا تھا وہ اپنے پروں پر اڑ کر گیا ہے. ہاں, یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے. وہ ایک مرتبہ مس ہوا ہے وہ بالوں پر. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بال علم تھا اور پر عمل. بال علم اور پر عمل. علم بڑھنے کی صلاحیت ان کی رک گئی تھی, عمل کی صلاحیت رک گئی تھی. تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے, یعنی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا, بس جتنا تھا روک دو. عمل کے موقع نہیں مل رہا, عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا, کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا. یہ بال اور یہ پر تھے, اور جب وہ جھولے سے مسوئے, جھولے سے, حسین سے نہیں. نسبتوں کو نہ ماننے والوں, تمہیں کیا پتا کہ حضرت یوسف کی قمیص کا اثر کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت یوسف کی قمیص تو حضرت یوسف نہیں تھا,
وہ قمیض تھی، حضرت یوسف نہیں تھے. ان کے بدن سے اگر کپڑا مس ہو جائے تو وہ شفا دیتا ہے، اور شفا بھی کسے دیتا ہے؟ نبی کو دیتا ہے. حضرت یعقوب کی آنکھیں پلٹ آئیں، اللہ کے نبی کا نور پلٹ آیا ایک نبی کے کرتے کو مس کرنے سے. تمہیں علم سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں تابوت سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی؟ سبیلوں کی مخالفت کرنے والے مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی یہ جگہ ہی کچھ اور ہے. مجھے اور آپ کو جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم جن سے جڑے ہوئے ہیں ان سے جڑنا فرشتوں کا افتخار تھا. فرشتوں کا افتخار تھا. میں نے کل کی مجلس میں کہہ دیا تھا، میرے بچے نے ابھی مجھے رستے میں یاد دلایا کہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کو نبھاتا ہوں کہ یہاں مجھے کیا پڑھنا ہے. اسی کے مد نظر، اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آیت کی تلاوت کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بتحقیق ہم نے زبور میں ذکر کے علاوہ، بعد سے مراد علاوہ، ہم نے زبور میں، اور ذکر سے مراد تورات، ہم نے زبور میں اور تورات میں لکھ دیا ہے. اور اب یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ سورہ انبیاء تو گیا قرآن میں بھی لکھ دیا. تین دستاویزات، جتنے بھی سرکاری، جتنے بھی آفیشل ڈاکومنٹ، کاغذات ہوتے ہیں، ان کی 3 کاپیاں بنائی جاتی ہیں. پروردگار عالم نے ایسا پکا کام کیا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. شکریہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جی 3 جگہ لکھ دیا، زبور میں، تورات میں، اور اب یہ قرآن سورہ انبیاء، 3 جگہ پر اللہ نے لکھ دیا ہے. اتنا پکا کام کیا ہے. کوئی تورات کو اور زبور کو اگر تم نے تحریف کا شکار کر بھی دیا تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. لہذا 3 جگہ اللہ نے کیا لکھ دیا؟ لقد کتبنا فی الزبور. ہم نے، دیکھیے تحدی، چیلنج، روب، جلال، ہم نے لکھا ہے. مجال ہے کوئی مٹائے. آپ کے گھر کے اندر 4 اگر لوگ بیٹھے بات کر رہے ہو، تکرار ہو رہی ہو کہ یہ کس نے کیا، وہ کس نے کیا، اور ایک مرتبہ آپ کے والد کی آواز آئے ہم نے کیا ہے، تو بات ختم ہو گئی بھائی. گھر کا بڑا کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے، کائنات کا بڑا کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے، ممکنات کا بڑا کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے، ممکنات پر واجب الوجود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، کیا کہا، کیا لکھ دیا؟ من بعد الذکر، کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میں ایک ہوائی سفر میں تھا، فضائی سفر میں، تو میرے برابر میں ایک صاحب تشریف فرما تھے. وہ کہنے لگے آپ شیعہ مولوی. ایسا اسی ہولیے میں رہتا ہوں، آپ کو پتا ہے جی، آپ کا نوکر ہوں، نوکری کے لیے، مذہب کی نوکری کے لیے، اپنے مکتب، اپنے نظریے کی نوکری کے لیے اسی ہولیے میں رہتا ہوں. اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آگے پیچھے آتے جاتے. اور اب تو میرے سنی بھائی بھی جو ہیں، سابقہ سنی بھی اور موجودہ سنی بھی، وہ آواز لگا کے کہتے ہیں انا سنی. تو میں کہتا ہوں بھائی سارے شیعہ ہٹو، اس سنی کو آنے دو. اب تو ایسا بھی ہونے لگا، ایک شیعہ مجھ سے کہنے لگا آپ سنیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہو جائیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے ایک بات کروں. میں نے کہا جی کیجئے، میں تو یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. تو کہنے لگے آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے. میں نے کہا جی مثلاً. اچھا کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، مگر جو مثال انہوں نے دی تھی میں اس پہ بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ جی آپ کے یہاں تغرے لگائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، گاڑیوں پہ لکھا جاتا ہے، ڈرائنگ روموں میں، آفسوں میں آپ شیعہ افسران کے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے علی وارث، علی وارث. میں نے کہا اس میں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟
یہ شرک کیسے ہے؟ کہنے لگا لو قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا میں حافظ قرآن ہوں۔ تو میں نے کہا جی میری مشکل آسان ہو گئی، آپ مجھے سورہ انبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے۔ آپ یقین جانیں انہوں نے یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سنا دی، اور جب انہوں نے آیت سنائی تو میں نے کہا ذرا آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں۔ اور آیت کہہ رہی ہے کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ لکھ دیا ہے تین جگہوں پر کہ اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ میں نے کہا اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ اب اہل علم کو دیکھ کر میں بھی ذرا رنگ پکڑ رہا ہوں، یہاں مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے میں یہ حق ہے کہ میں ترجمہ کروں اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی، حال اور مستقبل۔ آج ان کے لیے آج ہے، چاہنے والے جانتے ہیں، اور کل ہوگی ان کے لیے جو آج نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاں نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی، اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی۔ ہے، ان چاہنے والوں کو یقین ہے، یہ مانتے ہیں نا، یہ علی کو وارث مانتے ہیں نا، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے ہوگی، آگے جا کے ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ آیت آپ نے سنا دی، ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس زمین کی وراثت، لفظ وراثت ہے یرثھا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وراثت ہے۔ میں نے کہا آپ ایک علی وارث کو نہیں مانتے، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تھوڑی سی بات آگے بڑھے جی۔ دیکھو بچوں، جوانوں، آپ سے میں کہہ رہا ہوں اور اپنے شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، سنی بھائی بھی سن رہے ہیں کہ علم اللہ کا ہے، رزق اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، حیات اللہ کی ہے جی۔ ایسے ہی وراثت، وارث، مالک اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی ہیں۔ جب اس کی ہیں تو پھر اس کی ہیں، وہ جسے چاہے دے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رہے کہ یہ سارے کمالات اس کے ذاتی ہیں، اور جس کے پاس یہ کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر شرک اور توحید کی بحث میں کہاں الجھن رہی؟ یہ وراثت اللہ کی ہے مگر اس نے وارث بنایا۔ وہ کہہ رہا ہے نا یرثھا عبادی الصالحون، ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس زمین کی وراثت ہے جی۔ مولا علی علیہ السلام کو پسندیدہ ترین لقب، جو مولا علی کا پسندیدہ ترین لقب ہے وہ ہے ابو تراب۔ ابو تراب۔ بچوں، جوانوں، اہل علم سے دعا چاہتے ہوئے، ابو کا ہمیشہ مطلب کنیت کے معنی میں نہیں ہے، باپ۔ ابو الحسن، حسن کا باپ، ابو الحسنین جی، ابو القاسم، یہ ابو ہمیشہ باپ کا ترجمہ نہیں ہوگا، والد کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ ابو کبھی کبھی والا کا ترجمہ بھی ہوگا، والا۔ ابو ہریرہ کیا ترجمہ کرو گے؟ بلی والا، ٹھیک ہے۔ ابو القربہ مولا عباس کا لقب،
علمی بات کر رہا ہوں. ابو القربہ مولا عباس کا لقب. قربہ کہتے ہیں مشق کو. ابو القربہ مشق والا. اب وہاں ترجمہ تو نہیں ہوگا بابا کے اور والد کا ترجمہ تو نہیں ہوگا. تو ہمیشہ ابو جہاں لکھا ہوا دیکھیں وہاں مراد باپ یا والد کا ترجمہ نہیں ہے. وہ چیز دیکھ کر طے کیا جائے گا کہ یہ کنیت ہے یا یہ لقب ہے. بعض اوقات کنیت کے سانچے میں لقب ہوا کرتا ہے. جی مثلا ابو الفضل کنیت بھی ہے لقب بھی ہے. مولا عباس کی کنیت ابو الفضل یہ کنیت بھی ہے اور مولا عباس کا لقب بھی ہے. کنیت ہے اس لیے کہ فضل بیٹے کا نام ہے اور لقب اس لیے ہے کہ فضل کہتے ہیں علم کو. فاضل کہتے ہیں نا عالم دین کو. کہاں کے فاضل ہیں؟ فاضل قوم ہے, فاضل نجف ہے. فاضل کہتے ہیں عالم کو, فضل کہتے ہیں علم کو. توجہ, ابو الفضل کا مطلب یہ ہے کہ علم والا, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس معارف ہیں, جس کے پاس قرآن کا علم ہے, تفسیر کا علم ہے. بغیر علم کے ایسے کیسے خطبہ دے دیتے؟ اور جس کے علم کو حسین سن رہے ہوں اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ مولا فرما رہے ہیں عباس جاؤ جا کے خطبہ دو, خود بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور مولا عباس خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور پوچھ لیا تھا مولا کہاں جا کے خطبہ دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جاؤ. اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس خطبہ دے رہے تھے. کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کی چھتوں پہ علم نظر آتا ہے. مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. وہاں حضرت نے جو خطبہ دیا ہے اللہم صلی علی, جب آپ آہستہ صلوات پڑھتے ہیں میرا دل تھوڑا سا بیٹھنے لگتا ہے. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس وقت مضمون میں نہیں ہے مگر دل کر رہا ہے ایک دو جملے حضرت کے سنا دوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے, کیا کروں؟ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے کرسی پر حسین مولا بیٹھے ہیں اور حضرت کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں ان خطبے کے کلمات کو نہج البلاغہ کے اندر رکھ کر کسی اسلوب شناس سے پوچھئے جو اسلوب شناس ہو. جی اسلوب شناسی ایک علم ہے, اسلوب شناسی ایک فن ہے, ایک ہنر ہے. شعر بولے گا کہ انیس کا ہے, یہ اسلوب شناس بتا سکتا ہے. مصرع بولے گا کہ یہ مرزا اسد اللہ غالب کا ہے. جی یہ اسی طرح مولا علی کا کلام بولے گا کہ علی کا ہے. جی قرآن کی آیت کو دیکھ کر اسلوب شناس وہ چاہے مسلمان نہ ہو وہ کہے گا یہ کلام بندوں کا نہیں ہے. یہ کوئی بندہ ایسا نہیں بول سکتا. مولا علی کا کلام دیکھ کر بتائے گا یہ کلام خالق کے کلام کے بعد ہے اور مخلوق کے کلام سے اونچا ہے. مولا عباس کا وہ خطبہ نہج البلاغہ میں رکھ کر کسی اسلوب شناس کے سامنے رکھ دیں اور اس سے کہیں کہ ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کلام دونوں میں کوئی فرق ہے, وہ کہے گا نہیں یہ دونوں ایک ہی کے کہے ہوئے. مولا علی کا جو اسلوب ہے نا وہی حضرت عباس کا ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف عطا, حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا. جی اشارہ کر رہے ہیں, خانہ کعبہ پہ کھڑے ہیں نا, خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اشارہ فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بقدوم ابی, ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ادب قربان ہو جائے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. نہیں فرما رہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے, اس لیے کہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. فرما رہے ہیں بڑے بھائی بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, مولا بیٹھے ہیں, ان کے بابا کی قدموں کی وجہ سے اللہ نے اسے شرف عطا کیا. کانا بالامس سے بہتا, جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا, سارا قبلتن, وہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا. یہ مولا عباس کے جملے ہیں اور اس کے اندر کوئی
تقریباً 32 جملے ہیں. میں گریز کر رہا ہوں، اپنے اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے، مگر ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں. فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو. مولا یہ تو احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ تو حرم میں آئے ہوئے ہیں. مولا فرمانے ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ من هو احق به من هو ادنی به. مولا عباس کے جملے فرماتے ہیں تم میں ایک کافر ہو اے فاجر ہو، تم میں سے کس کو جرت ہے جو خانہ کعبہ کا رستہ حسین پہ روکے؟ کون ہے جو اس کا حقدار ہے؟ کون ہے جو کعبے سے قریب ہے؟ تم میں سے کون ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحکم العلیہ واختبارہ الجلیہ، اگر اللہ کی حکمت نہ ہوتی اور اگر مخلوق کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، لطار البیت لہ قبل ان یمشی لدہ، اگر حکمت الہی تقاضا نہ کرتی، اگر لوگوں کے بہکنے کا خوف نہ ہوتا تو حسین جب کعبے کی طرف بڑھتے تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ خود حسین کے پاس آ جاتا. تو ابو الفضل یعنی علم والا. تھکے تو نہیں؟ اب جس انداز سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں 2 گھنٹے کی تو ہوگی مجلس. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ ابو الفضل ابو تراب، یہاں ابو تراب سے مراد باپ کا ترجمہ نہیں ہوگا، والا، مالک، صاحب. ابو تراب یعنی زمین کا مالک، زمین کا صاحب. میں پہلے کہہ چکا ہوں، مقدمہ میں کہہ چکا ہوں کہ ملکیت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے دے. قدرت اللہ کی ہے، وہ جس کے بدن میں اتارے. جب مولا علی نے دو انگلیوں سے باب خیبر کو کھڑا تھا، بھائی بولنا بات کرنا میرے ساتھ، 2 انگلیوں سے جب مولا علی نے باب خیبر کو کھڑا تھا تو لوگوں نے تعجب کیا ہے. جو کئی لوگ کھولتے بند کرتے ہیں، وہ آپ 2 انگلیوں سے کیسے اکھاڑا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت رحمانیہ. میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا ہے، میں نے باب خیبر کو قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے. جس کے وجود میں اللہ کی قدرت اتر آئے اسے علی کہتے. توجہ کر لی؟ یہ اللہ نے مولا علی کو صاحب زمین بنایا ہے. ابو تراب ہدیہ کر رہا ہوں اپنے اہل دقت کو اور مجلس سننے تشریف فرمائے انہیں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ابو تراب مولا علی کا پسندیدہ لقب. ابو یعنی صاحب، ابو یعنی مالک. یہ کیفیت اللہ نے علی کو عطا کی ہے. اللہ نے علی کو صاحب اور مالک زمین بنایا ہے. توجہ چاہوں گا، جب مدینے میں زلزلہ آیا، دور حضرت ابو بکر کا ہے، ساری امت کو لے آئے مولا علی کے گھر، دروازہ بجایا، یا علی مدینے میں زلزلہ ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، گھر ہل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے. ان کا یا علی سارا مدینہ کانپ رہا ہے. حضرت باہر تشریف لائے، زمین ہل رہی تھی. حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ. اب آگے علی اور پیچھے امت. کوئی مان کے پیچھے چلتا ہے، کوئی مجبوراً پیچھے چلتا ہے. اب مولا علی علیہ السلام آگے اور پیچھے پوری امت. ایک قلعے کے برابر میں جا کر مولا رکے اور زمین پر بیٹھ گئے اور زمین کو ایسے پیار کرنے لگے جیسے کوئی بے چین جانور کو مالک پیار کرے. اور زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا مالک اسکنی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چین سے رہ، آرام سے رہ، ٹھہر جا. فسکنت روایت کہتی ہے، بی بی فاطمہ اس کی راویہ ہے. اس روایت کی راویہ جناب زہرا ہیں، تھک تو نہیں رہے. بی بی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی مولا نے، میرے شوہر علی نے، میرے مولا علی نے جیسے ہی زمین کو پیار کر کے فرمایا نا مالک اسکنی، کیا ہو گیا؟ آرام سے رہ. فسکنت، تو زمین ٹھہر گئی. تو حضرت ابو بکر کی آواز آئی، یا علی زمین آپ سے بات کر رہی ہے، زمین سے آپ بات کر رہے ہیں.
تو میرے مولا نے فرمایا تم نے سورہ زلزال پڑھا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین سے چیزیں نکل کے باہر آئیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا وہ انسان میں علی ہوں. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی. مولانا مجمع فضائل سننا چاہتا ہے اور ہمیں حکم بھی ہے فضائل پڑھنے کا، تو ہم اپنے حکم پر عمل کریں، علی والے خود ہی خوش ہو جائیں گے. جو ہمیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں. تو مولا جناب زہرا فرماتی ہیں، سیدہ زہرا فرماتی ہیں، توجہ ہے، سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں نے بابا سے کہا بابا یا رسول اللہ، بابا روزانہ علی رات میں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، روزانہ علی رات میں زمین سے باتیں کرتے ہیں، زمین سے باتیں کرتے ہیں، اور علی کا بولنا نظر آتا ہے مگر علی کو جواب سب نہیں سنتے، کہ جواب آ رہا ہو یہ سب نہیں سنتے. مولا نبی مسکرائے فرمایا اللہ نے زمین کو پابند کیا ہے کہ دن بھر جو اس پہ گزرے وہ رات میں علی کو بتائے. صاحب جبھی تو ابو تراب جبھی تو بنیں گے. ابو تراب کا مطلب ہی روشن یہ ہوگا گزارش سناؤ، رپورٹ سناؤ. عزیزان گرامی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جب روزانہ زمین رات کو علی کو خبر سناتی ہے تو اس وقت مجلس ہو رہی علی کو پتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. ابو تراب زمین کا صاحب، زمین کا صاحب، زمین سے بات کرنے والا، زمین جسے گزارش سنائے. جی پوری زمین مولا علی کے ہاتھ میں دی اللہ نے. آپ کی ولائی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں جلدی نہ کروں. جی اللہ نے جناب زہرا کا مہر زمین کو قرار دیا ہے. یہ پوری زمین جناب زہرا کا مہر ہے. ایک جانب مولانا یہ روایت کہ زمین سیدہ کر رہے مہر ہے، اور ایک جانب یہ کہ علی صاحب الارض ہیں. تو بھائی اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ مہر تو شوہر دیتا ہے، جس کی چیز ہوگی وہی مہر اپنی زوجہ کو وہی دے گا نا. سیدہ کا مہر پروردگار عالم نے پوری زمین کو قرار دیا ہے. اور مولا علی ہیں صاحب الارض، مولا علی ہیں صاحب الارض. یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے. حضرت ابن عباس سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ اتنا رہے ہیں نبی کے ساتھ، حبر الامہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ذرا فرمائیں کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے 4 علتیں بیان کی ہیں اس روایت میں کہ ابو تراب کا یہ مطلب ہے. اس میں سب سے پہلا جو مطلب انہوں نے بتایا انہو صاحب الارض. ابو تراب کا مطلب یہ ہے کہ علی صاحب الارض ہے، علی صاحب الارض ہیں. یہ ایک صحابی حبر الامہ صحابی وہ ابو تراب کی تشریح کر رہے ہیں. توجہ چاہوں گا. بی بی کا مہر ہے زمین. اچھا یہ بتا دوں اپنے اہل ذوق لوگوں کو کہ بی بی کے مہر میں صرف زمین نہیں ہے، پانی بھی ہے، نمک بھی ہے. اور یہ ساری کائنات جب اللہ نے دے دی تو سیدہ سے پوچھا کہ آپ اس مہر پہ راضی ہیں؟ بڑی عنایت آپ کا توجہ ہے. یعنی اتنا کچھ سیدہ کے مہر میں قرار دیا اور پھر بیوی سے پوچھا اللہ نے کہ اس پہ راضی ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ تو کریم ہے، تو جو دے گا وہ میرے لیے نعمت ہے.
لیکن یا اللہ مجھے تو اس سے زیادہ چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ سیدہ علامہ طالب جوہری نے بھی اس روایت کو پڑھا ہے, علامہ مجلسی نے اس روایت کو پورا لکھا ہے. جی ایک مرتبہ سیدہ اللہ نے فرمایا کہ اور کیا چاہیے؟ کہا یا اللہ اس سے بڑی چیز چاہیے. کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتے. چل بات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر. جی نجات امت مصطفیٰ, فلاح امت مصطفیٰ, ہدایت محمدیہ, ہدایت امت محمدیہ وہ جناب زہرا کا مہر ہے. یہ پوری زمین, اب وہ جو روایت جس کو میں سنانا چاہ رہا تھا, ہدیہ کروں آپ کو, یہ زمین سیدہ کا مہر ہے. مہر کون دیتا ہے؟ آپ نے دے دیا یا نہیں؟ شادی شدہوں سے پوچھ رہا ہوں, مقروض تو نہیں ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب بیگمات سے یہ شوہر ڈرتے اور دبتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا جی مقروض ہیں, اب تک انہوں نے مہر دیا نہیں ہے. اچھا پرانے لوگ تو 5,000 5,000 میں چھٹ گئے, پہلے اتنا مہر کہاں ہوتا تھا؟ 5,000 8,000 2,000. یہ بڑا مہر اس وقت میں, مہر دینے اب بھی وہ دو ہی ہیں. یہ بڑوں نے مہربانی فرمائی, وہی 2,000 دینے ہیں. جی آج تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے. ایک جگہ ہم نکاح پڑھانے گئے تو ہم نے پوچھا جی مہر کیا لکھوں؟ تو انہوں نے کہا 20 لاکھ. تو میں نے کہا دولہا کہاں ہے؟ کہنے لگے بس وہ آنے والا ہے. میں نے کہا بھائی جب لکھوں گا, جب میں اس سے پوچھوں گا وہ دے بھی سکتا ہے. تو ان کے چاچا تھے, کہنے لگے دینے کب ہیں؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مہر تو طلاق میں دیا جاتا ہے نا. ارے بھائی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ مہر طلاق میں دیا جاتا ہے؟ نہ طلاق ہوگی نہ مہر دو گے. کیوں ہو طلاق؟ اللہ نہ کرے طلاق ہو. تو اس کا مطلب یہ فضول ہے. یہ مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہے, طلاق سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں طلاق پر مہر کی ادائیگی کے بغیر وہ کام مکمل نہیں ہوگا, لیکن مہر تو واجب ہو گیا, خاص طور پہ شب زفاف گزرنے کے بعد. مہر تو دینا واجب ہو گیا, دینا ہے. اب یہ دے نہیں رہے ہیں, وہ مانگ نہیں رہی ہیں, یہ مقروض ہیں, تو ڈانٹ ڈپٹ بھی سن لیتے ہیں. اور ویسے ہر شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے امام بارگاہ سے نکل کے بھی جانا ہے باہر, کہیں رستے میں کوئی احتجاج شروع نہ ہو جائے. تو میں کوئی برائی نہیں کر رہا, میں تو انہی کی حمایت میں بات کر رہا ہوں. جی مہر, بی بی کا مہر زمین. روایت سن لیجئے. روایت یہ ہے کہ ان الارض صداقہا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. یہ پوری زمین سیدہ کا صداق, سیدہ کا مہر. من مشا علیہ مبغضا لکا یا علی. یہ پوری زمین سیدہ کا مہر. یا علی اگر کوئی اس زمین پر چلے تمہارا بغض دل میں رکھ کر, میرا محترم مجمع اصلی منزل تک پہنچ گیا. من مشا علیہ مبغضا لکا یا علی. یا علی اگر کوئی تمہارا بغض دل میں رکھ کر اس زمین پر چلے, مشا حراما, اس کا چلنا حرام ہے. زمین پر علی کے دشمنوں کا چلنا حرام, علی مولا کے مبغضوں کا چلنا حرام. جب زمین پہ چلنا حرام ہے تو تیل نکالنا جائز کیسے ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معدنیات نکالنا جائز کیسے ہے؟ سونا نکالنا تمہارا جائز کیسے ہے؟ اس زمین پر وہی اپنا اختیار استعمال کرے جو علی کا محب ہو. من پسند کام ہوتے رہیں گے مگر حساب بن رہا ہے, کہیں ریکارڈ بنایا جا رہا ہے, اور پھر جس کی چیز ہے نا وہ پھر خود ہی حساب لے گا. صاحب الارض انہ صاحب الارض وحجت اللہ علیہا بادہ. حضرت ابن عباس کا جملہ فرماتے ہیں
کہ ابو تراب کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد اس زمین پر اللہ کی حجت علی. جی پوری زمین پر کوئی اللہ کا خلاف، اللہ کا مخالف، اللہ کو نہ ماننے والا نہیں ملے گا جس نے علی کی بات سن لی ہو. علی مولا ٹیڑھے ترین، الجھن کا شکار ترین ذہنوں کو اللہ سے مطمئن کرنے والا وجود. حجت کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر بات ہی نہ ہو. حجت ہو گئی بھائی، حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہے. محکم دلیل کو حجت کہتے ہیں، مضبوط بات کو حجت کہتے ہیں. مولا علی حجت اللہ ہے، اللہ کی مضبوط دلیل علی. اللہ ہے، اس پر مضبوط ترین دلیل علی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حتی حضرت ابن عباس نے یہ جملہ نہیں، مولا علی کا ایک ہدیہ جملہ کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں انی لعلی بینۃ من ربی، میں اللہ ہے پر دلیل ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھک گئے آپ میرے عزیزو، تھک گئے. محمد آل محمد پر بلند سلوات. اللہم صل علی حیدر وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا. حضرت ابن عباس کا جملہ. ابو تراب کا تیسرا مطلب ہے وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا. زمین پر علی کا لیٹنا یہ زمین کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ زمین کو چین پہنچاتا ہے. زمین کی معراج ہوتی ہے جب علی لیٹتے ہیں. اکثر میرے مولا زمین پر لیٹتے تھے، آپ کے کپڑوں پر خاک لگتی تھی، اور انہی خاک آلود کپڑوں میں مولا نبی کی خدمت میں پہنچتے تھے. فرماتے جا ابو تراب، صاحب عرض آ گیا، صاحب العرض آ گیا. وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا. وہ بے ہی چوتھی دلیل، چوتھی علت حضرت ابن عباس کی زمانے کی، وہ بے ہی بقاؤها. مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے زمین کی بقا ہے. زمین باقی اس لیے ہے کہ اس کا صاحب علی ہے. زمین ٹھہری ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا صاحب علی ہے. ابو تراب، دل کر رہا ہے آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے کہ ایک جملہ اور ہدیہ کروں. خود حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ فرمائیں ابو تراب کا اس سے ہٹ کر بھی کوئی مطلب ہے؟ فرمایا تراب سے مراد شیعہ ہیں، اور ابو ہیں علی. اور شیعوں کو تراب اس لیے کہتے ہیں کہ جو اپنے مولا کے آگے بچھا رہے. محمد آل محمد پر بلند سلوات. جو اپنے مولا کے آگے بچھا رہے، جھکا رہے، علی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے، انہیں کہتے ہیں تراب یعنی شیعہ. تراب یعنی شیعہ، ابو تراب یعنی شیعوں کا مولا حضرت علی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. محشر میں کافر کہیں گے کاش ہم تراب ہوتے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صاحب العرض علی مولا جب گزر رہے ہیں جنگ صفین کے بعد کربلا سے، تو حضرت نے آواز دی کہ سواریاں روکو، خیمے لگاؤ. کسی صحابی نے آ کے کہا یا علی، اس کے بعد والی زمین زیادہ خوش آب و ہوا ہے. حضرت نے فرمایا ہا ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. اور پھر ایک درخت کے نیچے مولا پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے، پیر آپ نے اپنے پھیلائے، استراحت کرنے لگے. تو ایک سپاہی مولا کے لشکر کا وہ دوڑتا ہوا آیا اور مولا کے پیر دبانے کی اس نے کوشش کی. تو حضرت نے پیر سمیٹ لیے. فرمایا میری خدمت کرنا چاہتے ہو؟
کہا یا علی، حضرت فرمائے اس درخت کو غور سے دیکھو، تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا، تو اس درخت کو غور سے دیکھو، اس درخت کو غور سے دیکھو، اس درخت کے قریب ایک واقعہ گزرے گا، میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو اس وقت میں میرا احساس رکھنا، اس وقت میرا احساس رکھنا۔ روز عاشور جب امام حسین اس درخت کے قریب پہنچے تو سامنے والے سپاہیوں میں یہی شخص نظر آیا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ آواز دے کے نام لے کے اسے کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے؟ وہ دیکھتا رہا۔ حضرت نے فرمایا یہاں میرے بابا لیتے تھے، تم ان کے پیر دبانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اسے اچھی طرح پہچانو، میرا احساس اگر ہے تو اس وقت کرنا، میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ وہ منہ موڑ کے چلا گیا، اس نے امام حسین کو پانی نہیں دیا۔ اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہا ہے میرا محترم سننے والا مجمع، میرے عزیزوں نے، جوانوں نے، محتممین اور منتظمین نے مجھے حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے امام حسین کے اس جگر، اس دل، اس قرۃ العین کی بات کروں کہ جن کو دیکھ کر میرے مولا حسین کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی تھی، ایک دن بھی اگر انہیں نہیں دیکھتے تھے تو امام حسین مضطرب ہو جاتے تھے۔ اسے کہتے ہیں علی اکبر، حضرت علی اکبر، شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر، نانا رسول کی شبیہ۔ جب کبھی امام حسین کو نانا یاد آتے تھے نا تو علی اکبر کو سامنے بٹھا کر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کہتے تھے، میں اپنی نانا کی زیارت کر رہا ہوں۔ اکثر حضرت علی اکبر کے نقاب لگواتے تھے امام حسین، نقاب لگاتے تھے۔ شہر میں جب نکلتے تھے نا حضرت علی اکبر تو نقاب لگا کر نکلتے تھے۔ حضرت علی اکبر سے امام حسین کو کتنا پیار ہے۔ 3 سال کی عمر تھی حضرت علی اکبر کی، امام حسین مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، برابر میں آ کے بیٹھ گئے بابا کے۔ جیسے ہی امام نے عبادت مکمل کی تو مڑ کے علی اکبر کو دیکھا، بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا مجھے انگور چاہیے، انگور، بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر فوراً امام حسین نے بے ساختہ ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مسجد کے پلر کو، ستون کو ہاتھ مارا، ستون مسجد سے انگوروں کا خوشہ گرا۔ امام نے اسے اٹھا کے علی اکبر کے حوالے کیا اور فرمایا علی اکبر تم کچھ بابا سے مانگو اور تمہارا بابا نہ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گئے نا کربلا میں آپ۔ 3 سال کی عمر کے علی اکبر کو امام حسین نے معجزے سے انگور دیے۔ کڑیل جوان علی اکبر پانی مانگ رہا ہے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا دشمن کو کہ کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عاشور کے دن امام حسین نے سب سے پہلے اپنے بچے علی اکبر کو بھیجا ہے۔ آواز آئی تقدم ولدی، اے میرے لال تم سب سے پہلے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھوں سے امامہ لگایا، اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کی، اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کو بازو تھام کے گھوڑے پہ بٹھایا، ایسا لگ رہا ہے جیسے دولہا جا رہا ہو۔ اور جب جناب علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے تو حضرت علی اکبر کے کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ، مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ، اے میرے بچے آہستہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، بابا کے گلے لگے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جائے۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو رخصت کیا، کیسے کیا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جہاد کرتے ہوئے، بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا حضرت علی اکبر نے،
تقریباً 70 دشمنوں کو حضرت علی اکبر نے واصل جہنم کیا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جناب فضہ کو آواز آئی کہ حسین بلا رہے ہیں. جناب فضہ قریب گئیں. اے آقا زادے، اے میری بیوی کے شہزادے، تم نے مجھے بلایا ہے؟ کہا اماں جا کے علی اکبر کی ماں سے کہو، ام لیلہ سے کہو، وہ دعا کرے، میں ایک دفعہ اور علی اکبر کو قریب سے دیکھ لوں. ماں کی دعا اولاد کے حق میں اثر رکھتی ہے، عجیب اثر رکھتی ہے. جناب فضہ نے جا کے بی بی ام لیلہ سے کہا، بی بی حسین کہہ رہے ہیں دعا کرو، ایک دفعہ اور علی اکبر کو قریب سے دیکھ لو. حضرت ام لیلہ نے مصلی پر جا کر سر پہ قرآن رکھ لیا، مناجات پڑھنا شروع کی ہے. یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے ایک بار دکھا دے. ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. بی بی جو در خیمہ پر گئیں تو کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں. جو حسین چاہتے تھے نا وہ ہو گیا، ماں کی دعا قبول ہوئی. حضرت علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں اور اتنے فاصلے پر کھڑے ہیں کہ جناب ام لیلہ خیمے کے در سے سن رہی ہیں کہ بیٹا بابا سے کیا کہہ رہا ہے. اور علی اکبر یہ کہہ رہے تھے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں، یہ گرمی مجھے مارے ڈال رہی ہے، یہ اسلحے کی گرمی مجھے مارے ڈال رہی ہے. اب بابا سے بیٹا پانی مانگ رہا ہے. کون بیٹا؟ جسے 3 سال کی عمر میں معجزے سے انگور دیے، مگر وہ معجزے کی جگہ تھی یا آزمائش کی جگہ ہے. تو اب بیٹا بابا سے پانی مانگ رہا ہے اور ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے. آواز دی، علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تو ویسا راب کریں گے. میدان کربلا میں حضرت علی اکبر جہاد کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سینے پہ برچھی آ کے لگی اور برچھی کا پھل ٹوٹ گیا. اب علی اکبر مولا سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا. ایک مرتبہ زمین کی طرف آئے اور آواز دی، بابا میرا سلام آخر، بابا میرا سلام لیجئے. حسین چلے ہیں علی اکبر کی طرف، مگر عزادارو کیسے پڑھوں؟ 3 مرتبہ زمین پر گرے اور ہر مرتبہ گر کر اٹھتے تھے اور کہتے تھے، علی اکبر آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ آواز آئی، بابا میں آپ کے قدموں کے قریب ہوں. بیٹھ گئے زمین پر، علی اکبر کو گود میں لیا، سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے. چاہا کہ برچھی کا پھل نکالے تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ایک مرتبہ آواز دی، نانا آئیے، اور اپنے ساتھ ابراہیم خلیل کو بھی لائی ہے، میں بھی اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا. امام نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے. علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو حسین سے اٹھ نہیں رہا لاشا. امام سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی کہ ایک مرتبہ برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہی تھی، بھیا اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا بھی زینب اٹھائے گی. واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے. گریہ ہو گیا عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عجیب منظر ہے مقتل کا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام گیا اور شام سے رہائی کے بعد کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینہ گیا. مدینہ پہنچے تھے کہ چند دن کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک کنیز دروازے پہ پوچھنے گئی کہ کون ہے. جب واپس آئی تو روتی بھی آئی. جناب زینب نے فرمایا، تو رو کیوں رہی ہے؟ کبھی بھی دروازے پہ 2 جوان کھڑے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سفر پہ گئے ہوئے تھے، ہم علی اکبر کے دوست ہیں، ہم علی اکبر سے ملنے آئے. کوہرام بپا ہو گیا. ان جوانوں کو بتاؤ علی اکبر نے کربلا بسا لی، اب علی اکبر مدینے میں نہیں رہتا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین.